آج 12:39 پہ یہاں کی کیری کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس میں ابھی تک 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 27 کے قریب زخمی ہیں. زخمیوں کا ہم علاج آلریڈی کر رہے ہیں. ہماری ٹیم آلریڈی ہاسپٹل میں موجود ہے اور جو بیسٹ فیسلٹی دے سکتے ہیں دے رہے ہیں. اور پرائم منسٹر خود بھی ابھی ہاسپٹل والوں سے وہ بھی بات کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کا جتنا ہم علاج کرا سکتے ہیں کرائیں. یہ بندہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان 12 منٹ کے قریب یہ یہاں پہ آ کے کھڑا رہا ہے اور وہ دیکھتا رہا ہے. پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا. اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا اور بیکاز وہ اندر نہیں جا سک رہا تھا اس نے ہر طرح سے دیکھ لیا. وہ بالکل اگر آپ دیکھیں کہ وہ CCTV فوٹیج ہم نے جو دیکھی ہے اس میں وہ بالکل اپوزٹ جا کے کھڑا رہا ہے اور دیکھتا رہا ہے مختلف اینگل سے کہ کس طرح اندر جاؤں. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچہری میں ہر بندہ جو جاتا ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ اندر نہیں جا سکا تو اس نے پھر اپنا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو بنایا ہے. تو یہ اب ہم نے پہلی پرائرٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہے. میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور اس ٹائم IG صاحب اور ہماری باقی ٹیمیں کمشنر ہم سارے اس ٹائم اسی کام پہ لگے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. دوسرا کل آپ کو پتہ ہوگا کہ کل وانا میں شام 5 بجے ایک وہیکل بورن سوسائڈ بومر تھا جس نے انٹری پوائنٹ پہ آ کے پھٹا اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 3 شہادتیں ہوئیں اور وہاں پہ 550 کے قریب اسٹوڈنٹ تھا, 40 کے قریب ٹیچر تھے. الحمدللہ ہمارے جوانوں نے وہاں پہ سب کو بچایا اور کوئی بچہ جو ان کا پلان تھا کہ ان کو کسی طریقے سے وہاں پہ ایک سینیریو بنائیں اور ان سب کو ہاسٹیج بنائیں وہ نہیں ہو سکا. لیکن ابھی اس کی علاقے کی کلیئرنس جاری ہے اور انشاءاللہ تھوڑے دیر میں وہ ہو جائے گی. اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ افغانی ہے اور جو رات بھی ان کی کمیونیکیشن چلتی رہی ہے وہ افغانستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. وہ اس میں تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ وہ سارا کا سارا جو اٹیک اس میں افغانستان ڈائریکٹلی ملوث ہے. لیکن جہاں تک رہی بات کہ یہ والی یہ جیسے ہی بندہ آئیڈینٹیفائی ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ کون ہے بیکاز اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سٹانس کیا ہے. میں صرف اپنے KPK کے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے آپ کو بدنام نہ کریں. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنے فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو ان دہشت گردوں کو کلیئر کرا رہے ہیں. یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اپنے تعلق کے بنا پر آپ کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے, اس کے بعد کوئی اور ملک آتا ہے. سب سے پہلے پاکستان. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ افغانستان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے سٹانس سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے ملک میں اپنے ملک کے ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے. تیسرا ایک چیز اور ہے جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پہلے کئی دفعہ افغانستان کو فورن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, ڈیفنس منسٹر ہم سب گئے ہیں اور ہم سب نے جا کے ان کو ایویڈنسز دی ہیں, ان کو ڈیٹیلز میں چیزیں دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں, وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں. وہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں اور اس میں ہم بالکل کلیئر ہیں کہ افغانستان کو اس سلسلے میں ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا. نہ روکنے کی صورت میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کا بندوبست کریں جو ہمارے ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور تیسرا ہمارے پولیس کے جوان بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈرائیور جس گاڑی پہ اٹیک ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ محفوظ رہا ہے. یہ بھی میں ان سے پوچھ رہا تھا وہ کیسے پاسبل ہوا ہے. اس حملے کا آپ سمجھتے ہیں کہ تانے بانے ملتے ہیں؟
سر اس میں ایڈ کر لیں گے کچھ اطلاعات پہلے سے تھی کہ اسلام آباد میں مختلف مقامات پر سسٹم کی بلاسٹ کی جو ہے اطلاعات آلریڈی ڈسٹرکٹ ہو چکی ہیں اداروں کو، تو کیا وہ تصدیق کریں گے کہ واقعی ایسی اطلاعات تھیں؟ نہیں، جہاں تک رہی ان کے کل والے کی اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں، بات بڑی کلیئر ہے کہ چاہے وہ KPK میں دہشت گرد ہیں یا بلوچستان، ان کی فنڈنگ انہوں نے 3 گنا بڑھا دی، اور اس ٹائم پہ جو آج کا بم بلاسٹ ہے اس کو ہم بہت ساری چیزوں سے لنک کر رہے ہیں، اور آپ کو اگلے آنے والے گھنٹوں میں یا دنوں میں ہم بالکل کلیئر ہو جائیں گے کہ کیونکہ یہ والا بلاسٹ ہم نارمل بلاسٹ نہیں لے رہے، آج کا بلاسٹ اسلام آباد میں ہونا، اس موقع پہ ہونا، اس ٹائم پہ ہونا، اس کے بہت سارے میسیجز ہیں، اور صرف ہمیں یہ کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو انڈینز کرتے ہیں کہ جی ابھی بلاسٹ ہوتا نہیں، اس سے گھنٹہ پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ بلاسٹ ہے اور کیا ہوا ہے۔ ہم پوری ایویڈنس کے ساتھ جائیں گے، ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ جائیں گے۔ ایک چیز میں بتا دوں کہ جو اس میں ملوث ہے، چاہے یہاں پہ لوکل لوگ ہوں گے، اگر دوسرے ملک سے لوگ ہوئے، ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے، یہاں تک نہیں ہوگا۔ اس میں ہم بہت کلیئر ہیں، اور ہمارا بالکل کلیئر میسیج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ سر آج کے حوالے سے کیا سیکورٹی تھریٹس تھی اور کیا فیڈرل گورنمنٹ علی میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اور اس ٹائم IG صاحب اور ہماری باقی ٹیمیں، کمشنر، ہم سارے اس ٹائم اسی کام پہ لگے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور اس کو باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہے۔ دوسرا، کل آپ کو پتہ ہوگا کہ کل وانا میں شام 5 بجے ایک وہیکل بون سوسائڈ بومر تھا جس نے انٹری پوائنٹ پہ آ کے پھٹا، اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 3 شہادتیں ہوئیں، اور وہاں پہ 550 کے قریب اسٹوڈنٹ تھا، 40 کے قریب ٹیچر تھے۔ الحمدللہ ہمارے جوانوں نے وہاں پہ سب کو بچایا، اور